اللہ تعالیٰ چاہے تو بادشاہ کو فقیر کر دے، اللہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ کر دے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ اختیار اللہ کا ہے۔ حسن و جمال ہو، مال و دولت ہو، اولاد ہو، خاندان ہو، منصب عہدہ ہو، وزارت امارت ہو، کچھ بھی ہو ہمارے پاس، یہ ہمارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات اللہ کی۔ جو کہتے تھے نا کہ پچھلے رمضان میں ہم اس کو کلعدم کر دیں گے، اگلے رمضان میں خود کلعدم ہو گئے۔ جو خود منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں اور منصب لے کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بڑی عزت والی جگہ پر ہیں، نہیں، عزت والی جگہ یہ نہیں، عزت والی جگہ وہ ہے جہاں اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ روضہ رسول پر بھی جا کر لوگوں نے چور چور کی آوازیں لگائی ہیں، دونوں غلط ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آواز بلند نہیں کی جا سکتی، حضور کے روزے پر جا کر اونچی آواز سے جو کلام کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضور کے روزے پر، حضور کے آستانے پر، وہاں اگر آپ آواز اونچی کرو گے تو جو زندگی کا سرمایہ ہے، 70 سال جو سجدے ہیں، سب چلے گئے تیری ایک آواز سے۔ ہماری سب سے بڑی بدبختی یہ ہے، ہم نہ جانے کیوں اتنے پستی کے شکار ہیں، کیوں اتنے ان دنیا کے سیاستدانوں کے لیے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، ان کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ان کے لیے ہم نے اپنا ایمان جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ عمران خان، زرداری، نواز شریف، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، قبر میں رسول اللہ آئیں گے۔ حضور کا ادب، حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ حضور پر ایمان لانا، حضور کی تعظیم کرنا، اس کے بعد عبادت کا درجہ، صبح و شام تسبیح، تو تعظیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا کہ آپ روزے رسول پر جب آپ آتے ہیں تو ادب کے ساتھ، حضور کے پاس جب آئیں تو ادب کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں سے جنت کما کر آتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی کا سرمایہ ضائع کر کے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کہتے ہیں نا، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہاں تو سانس لینا بھی، صوفیاء اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہاں تو سانسیں بھی اونچی نہ لو، آواز کو پست رکھنا ہے روزہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ شداد نے وہ جنت بنائی تھی نا، ایک پاؤں اندر ابھی رکھا بھی نہیں تھا، ایک بار اللہ نے اس کی بادشاہی بھی ختم کر دی۔ نمرود جیسا متکبر انسان ایک مچھر سے اللہ نے مروا دیا۔ فرعون جیسا ظالم انسان اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کروا دیا۔ منگول، یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے قاتل، اللہ نے ان کی بادشاہی بھی ختم کر دی۔ سدا بادشاہی صرف میرے رب کی ہے، باقی یہ بادشاہ ان کو کون جانتا بھی نہیں ہے، اب کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا۔ کون تھے یہ لوگ؟ بڑے بڑے نام تھے، لیکن آج کوئی نہیں ہے۔ تو بادشاہی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ جو لوٹے بکتے ہیں نا، ادھر سے ادھر اتنا مال لے کے ادھر گئے، کیوں؟ حکومت میں جانا ہے، اور یہ حکومت، یہ مال دولت نہیں دے سکتے، حکومت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک جب تو راضی ہوتا ہے یا جب تو ناراض ہوتا ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا، جب میں مخلوق پر کوئی عادل حکمران، رحم دل حکمران جب ان پر آتا ہے تو میں ان سے راضی ہوتا ہوں، جب میں ان سے راضی نہیں ہوتا تو کوئی ظالم جابر بادشاہ ان کے اوپر لگا دیتا۔ آج ہم گلہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حکمران کوئی ٹھیک نہیں ہے، ہم خود کدھر ٹھیک ہیں؟ پھر من حیث القوم ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ وہ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا نا کہ آپ نے تو عمر کا دور دیکھا ہے، تو آپ حضرت عمر جیسے عادل بن جائے۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا تھا کہ تم بھی پھر ابو ذر غفاری بن جاؤ۔ تم جب ابو ذر غفاری بنو گے، ابو ذر غفاری کی طرح عابد اور زاہد بنو گے، تو پھر ہم بھی عمر جیسے ان کو حکمران بنیں گے۔ تو معاملہ نیچے سے خراب ہے۔ اور یہ بھی تفسیری نعیمی میں نے یہ پڑھا تھا کہ جب بادشاہ کا اثر ہوتا ہے چیزوں پر، جب بادشاہ
ظالم ہوتے ہیں نا تو ان کا جو اثر ہے وہ ملک میں پڑتا ہے، وہ دودھ پر پڑتا ہے، وہ درختوں پر پڑتا ہے، وہ پھلوں پر پڑتا ہے، وہ کھیتی باڑی پر پڑتا ہے۔ اگر بادشاہ ظالم ہو، اچھا نہ ہو، تو کہتے دودھ کم ہو جاتا ہے ملک میں۔ بادشاہ ظالم ہو تو درخت کم ہو جاتے ہیں، پھل کم ہو جاتے ہیں، کھیتی باڑی میں کہاں برکت نہیں رہتی۔ بادشاہ ظالم ہو تو پھر تاجر جو ہے ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، وہ سود میں پڑ جاتے ہیں، ان کے معاملات خراب ہوتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے نا تو حضرت طاؤس نے ان کو فرمایا کہ اگر حکومت اچھی چاہتے ہو تو کاموں کو اچھے لوگوں کو سونپ دینا۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی حکومت اچھی رہے تو آپ کیا کرو، کام اچھوں کو سونپ دینا، اچھے لوگوں کی سپرد کر دینا، تو آپ کی حکومت اچھی رہے گی۔ اور ہمارے جو کام ہیں ملک میں، ہمارے کام کس کے سپرد ہیں؟ فواد چودھری کے سپرد ہیں۔ ہمارے کام تو رانا ثناء اللہ کے سپرد کر دیے، ہمارے کام تو زرداری کے سپرد کر دیے۔ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہمارا تو یہ حال ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا، میری امت پہ ایک زمانہ ایسے آئے گا جب ان کے حاکم ظالم ہوں گے، ان کے علماء لالچی ہوں گے، ان کے جو عابد ہوں گے نا عبادت کرنے والے یہ ریاکار ہوں گے، ان کے جو تاجر ہوں گے نا یہ سود خور ہوں گے، سود کے معاملات میں ہوں گے، اور ان کی وہ جو عورتیں ہوں گی اس زمانے میں وہ بس دنیاوی زینت کے پیچھے پڑی ہوں گی۔ اب آپ غور کریں نا اس ایک حدیث کے اوپر، یہ میں نے تفسیر نعیمی سے پڑھی ہے حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ حکمران ظالم ہوں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ آج ظالم نہیں ہے، اپنی حکومت کے لیے اوروں کے بچوں کو نہیں مروایا جاتا، پروٹیسٹ کے لیے نکلو، ہنگاموں کرنے کے لیے نکلو، غریب کا بچہ مارا جاتا ہے، اوپر کے ظالم حکمرانوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ علماء لالچی ہوں گے، مجھے یہ جملہ آگے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دین اور ایمان کو نہیں بیچا ہے؟ کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی اس کے نعرے تو کبھی اس کے نعرے۔ ناموس رسالت پر ان سب کی زبانیں بند ہوتی ہیں، ناموس رسول کے لیے ایک لفظ نہیں نکالتے، ان کی سیٹ خطرے میں ہوتی ہے، سیٹ بچانے کے لیے۔ یہ لالچی قسم کے لوگ ہیں، ناموس رسالت کے لیے پتھر کھانے والے، جیلوں میں جانے والے، ظلم برداشت کرنے والے، گولیاں کھانے والے، وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اور دوسری طرف سیٹ بچانے والے، کشمیر کی سیٹ پہ بیٹھنے والے، اور عہدے اور منصب کے لیے یہ سب باہر ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے نام پہ کوئی بھی باہر نہیں ہوتا۔ عابد جو ہے وہ ریاکار ہوں گے، جو تاجر ہوتے ہیں وہ سود خوری میں ہوں گے، اور جو عورتیں ہیں دنیاوی زینت کے پیچھے پڑے۔ آج ہر محلے میں کئی بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، عورتوں نے اپنے حسن کو تو بڑھانا ہے لیکن خوبصورت، ہاں بابا جی صحیح کہہ رہے ہیں، رگڑ رگڑ کے انہوں نے جو ہے وہ چہرے ہی انہوں نے اپنا خراب، ہاں ڈینٹنگ پینٹنگ، ٹھیک ہے یہ لفظ۔ تو خوبصورتی پر تو توجہ ہے، خوبصورتی پر توجہ کوئی نہیں عورتوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔